تو یاد رکھیے گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کامیاب ہوں تو آپ کو فائٹر مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلنا پڑے گا، ویئر یو ہیو نو ایکسکیوزز، یو ہیو ریزنز، یو ہیو جسٹیفیکیشنز، بٹ اسٹل یو چوز ٹو موو فارورڈ اینڈ سالو دا پرابلم ایٹ ہینڈ، بجائے اس کے کہ آپ فنگر پوائنٹنگ کریں اور لوگوں کی طرف اشارے کرنا شروع کر دیں۔ اور اس بات کا اندازہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں کہ یہ جو وکٹم مائنڈ سیٹ ہے نا، یہاں پہ ختم نہیں ہوتا۔ اس وکٹم مائنڈ سیٹ کا نا ایک پرو میکس ورژن بھی ہے، دیٹ از کالڈ وکٹم نارسسزم۔ وکٹم نارسسزم کے اینڈ پہ جا چکا ہوتا ہے شخص، وہ کچھ ٹرکس یوز کرتا ہے۔ اگر آپ یہ ٹرکس یوز کر رہے ہیں then beware, you might as well be falling into this trap۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جتنے مسائل ہیں وہ کسی اور شخص کی وجہ سے ہیں یا وہ آپ کے حالات کی وجہ سے ہیں، then this video is for you۔ زندگی میں جتنے بھی مسائل آپ کے سامنے گزرتے ہیں، آپ کے ساتھ جو بھی پرابلمز ہوتے ہیں لائف میں، ان کو ڈیل کرنے کے آپ کے پاس دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس میں وکٹم بن جائیں، دوسرا طریقہ کار آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ اس میں ان سارے معاملات سے فائٹ کریں، یو بیکم اے فائٹر۔ ان دونوں چیزوں کو میں ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو۔ اے وکٹم مائنڈ سیٹ از وین یو آلویز شفٹ دا بلیم ٹو سم ون ایلس، یعنی آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ہمیشہ غلط ہوا ہے، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میرے حالات برے تھے، یا آئی ہیو بین رانگڈ ان ون وے فارم اور دی ادر۔ اور آپ جب بھی کسی بھی طریقے سے کٹہرے میں لا کے کھڑے کیے جائیں گے یا آپ سے کوئی سوال کیا جائے گا، ہمیشہ آپ کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہوگی، آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز ہوگی دینے کے لیے کہ میرا کام یہ خراب کیوں ہوا تھا۔ اور اپنے ذہن کے اندر آپ کو یہ لگے گا کہ میں تو بہت بیچارہ ہوں، میری جگہ پہ کوئی اور ہوتا تو یہ گزارا کر ہی نہ پاتا، اور میرے تو حالات بڑے خراب ہیں۔ ان سارے معاملات کو ڈیل کرنے کا جو دوسرا انداز ہے، وہ دوسرا انداز یہ ہے کہ یو ڈیل ود تھنگز ان اے فائٹر مائنڈ سیٹ۔ واٹس اے فائٹر مائنڈ سیٹ؟ اے فائٹر مائنڈ سیٹ از وین وٹ ایور ہیپنس، اور اب جو بھی معاملات ہو گئے ہیں، اب میں نے ان معاملات کے سلوشن کی طرف جانا ہے۔ آپ جب بھی ایسے شخص سے بات کریں گے جو ایک فائٹر مائنڈ سیٹ والا شخص ہوگا، وہ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں بولے گا کہ میرا اس میں قصور نہیں تھا، یا میرے ساتھ فلانے نے زیادتی کی، یا میرے ساتھ غلط ہو گیا، یا میرے حالات اچھے نہیں تھے۔ وہ جس بھی حالات میں ہوں گے، وہ جن بھی پرابلمس کو فیس کر رہا ہوگا، ہی ول ون وے اور دی ادر فائنڈ اے سلوشن ٹو اٹ۔ یعنی جو فائٹر مائنڈ سیٹ والا شخص ہے، وہ سارا کا سارا بلیم اپنے اوپر لیتا ہے، یا اگر بلیم کی بات نہیں بھی کرتا، ہی ڈز ناٹ ایون ٹاک اباؤٹ بلیم سم ٹائمز، وہ شخص ہمیشہ یہ بات کرے گا کہ اس مسئلے کے حل کی طرف کیسے جانا ہے۔ جو وکٹم مائنڈ سیٹ والا شخص ہوگا، وہ ہمیشہ یہ بات کرے گا میرے ساتھ اس لیے ایسا ہوا کیونکہ یہ ہو گیا تھا، یا فلاں ہو گیا تھا، یا ڈمکاں ہو گیا تھا، اینڈ ہی ول نیور ریچ دا سلوشن ٹو دا پرابلم۔ اور آپ کے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوں گے اگر آپ وکٹم مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلیں گے۔ وائی؟ بیکاز دا ون ہو از ورکنگ ود اے وکٹم مائنڈ سیٹ، ہی ول آلویز ہیو ایکسکیوزز، بٹ ہی ول نیور ہیو اے ریزن اور اے جسٹیفیکیشن فار ہز انکمپیٹنسی اور ہز رانگ ڈوئنگس۔ تو یاد رکھیے گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کامیاب ہوں تو آپ کو فائٹر مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلنا پڑے گا، ویئر یو ہیو نو ایکسکیوزز، یو ہیو ریزنز، یو ہیو جسٹیفیکیشنز، بٹ اسٹل یو چوز ٹو موو فارورڈ اینڈ سالو دا پرابلم ایٹ ہینڈ، بجائے اس کے کہ آپ فنگر پوائنٹنگ کریں اور لوگوں کی طرف اشارے کرنا شروع کر دیں۔ اور اس بات کا اندازہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں کہ یہ جو وکٹم مائنڈ سیٹ ہے نا، یہاں پہ ختم نہیں ہوتا۔ اس وکٹم مائنڈ سیٹ کا نا ایک پرو میکس ورژن بھی ہے۔ اس وکٹم مائنڈ سیٹ کا جو پرو میکس ورژن ہے، دیٹ از کالڈ وکٹم نارسسزم، جو ایک نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر، اس کو آپ NPD بھی کہتے ہیں، جو ایکسپرٹس کہتے ہیں اس کو۔ دیٹ NPD اس کی ایک ورژن ہے جس کو ہم کہتے ہیں وکٹم نارسسزم۔ اس وکٹم نارسسزم کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو کہ آلریڈی ایک بیماری ہے نارسسزم، جس کے اندر آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ ویلیوبل سمجھتے ہو، اور آپ دوسروں کی فیلنگس کے بارے میں خیال نہیں کرتے، اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ دا ورلڈ ریوالوز اراؤنڈ یور سیلف۔ تو اس میں جو وکٹم نارسسزم ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ میں اپنے بہتری کے لیے کر رہا ہوں، اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ آئی ہیو آلویز بین رانگڈ، اور آپ دوسروں کی فیلنگس کے بارے میں خیال بھی نہیں رکھ رہے، اور اپنے آپ کو بہت امپورٹنس بھی دے رہے ہو، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یو آر کنسیڈرنگ یور سیلف اینڈ پورٹریئنگ یور سیلف ٹو دا ورلڈ ایز اے وکٹم، کہ یار دیکھو میرے ساتھ کتنا برا ہو گیا اور میں تو بڑا بیچارہ ہوں۔ اور یہ معاملہ اگر آپ اپنے ریلیشن شپس میں کر رہے ہیں، اپنے ورک پلیس کے اندر کر رہے ہیں، اپنے ریلیجیس سرکلس کے اندر کر رہے ہیں، دین بی ویئر، یو مائٹ بی ون آف دوز who need proper treatment, who need psychological help as well۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے کچھ ٹیل ٹیل سائنز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ ٹیل ٹیل سائنز یہ ہیں آپ کے سامنے کہ جو وکٹم نارسسزم کے اینڈ پہ جا چکا ہوتا ہے شخص، وہ کچھ ٹرکس یوز کرتا ہے۔ اگر آپ یہ ٹرکس یوز کر رہے ہیں، دین بی ویئر، یو مائٹ ایز ویل بی فالنگ انٹو دس ٹریپ۔ وہ ٹرپس کیا ہیں؟ نمبر 1، آپ گیس لائٹنگ کرتے ہو، یعنی کہ آپ لوگوں سے کیا کہتے ہو؟
آپ کسی بندے کو غصہ دلاتے ہو, تیش دلاتے ہو, اور جب وہ غصے میں آتا ہے آپ کہتے ہو یار آپ غصہ کیوں کر رہے ہو, آپ کی تو غلطی تھی, یا وائی آر یو بینگ لائک دیٹ. آپ دوسرے بندے کو ایسے فیل کرواتے ہو جیسے اسی کی غلطی تھی, اور اس کے بعد اس غلط بلیم کے بعد آپ اس شخص کو ایسا فیل کرواتے ہو جیسے اس کے بعد اس کا ریئیکشن بھی انجسٹیفائڈ ہے. اس کے بعد ایک اور ٹرک جو یوز کی جاتی ہے اکثر اوقات وکٹم نارسسسٹ کی طرف سے, دیٹ از کالڈ ٹرائنگولیشن. ٹرائنگولیشن کیا ہوتی ہے؟ ٹرائنگولیشن از وین دا نارسسسٹ یا جو بندہ وکٹم پلے کر رہا ہے یہاں پہ اس وقت, آپ یہ کرتے ہو کہ آپ کسی بندے کے خلاف ایک تیسرے بندے کو بیچ میں شامل کر لیتے ہو. آپ کہتے ہو کہ یار ادھر بات سنو, یہ جو فلانا بندہ ہے نا اس نے میرے ساتھ بڑا برا کیا, اور دیکھو اس نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا فلاں کیا ڈمکان کیا, اس نے میرا حق مارا, اس نے میرے ساتھ زیادتی کی, اس نے جو ہے نا وہ میرے خلاف کوئی سازش کی. یعنی آپ تھرڈ پرسن کو بیچ میں لے کے آتے ہو, اور اس تھرڈ پرسن کو لے کے آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے ٹو گین سمپتھی, اور سامنے والے بندے کو ویکر فوٹنگ کے اوپر لے کے آ جاؤ. اف یو آر ٹرائنگ ٹو ڈو دس, اگین بی ویری. کڑی دھوپ ہے اور ایک عجیب گہما گہمی, ہر طرف خوف ہے, اور آپ چاہتے ہیں تو فقط ایک نیکی. فرض کریں اس نفسا نفسی کے عالم میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے نام وہ نیکیاں ہیں جن کا آپ کو پتہ بھی نہیں. وہ صرف چند ہزار روپے جو آج نیکیوں کے پہاڑ بن گئے, کوثر تک پہنچانے والے بن گئے, جنت کے باغوں میں لے جانے والے بن گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ البقرہ آیت نمبر 261 میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے. وہ دانہ اس کی 7 بالیاں ہیں, اور ہر بالی میں سے 100 دانے نکلتے ہیں, اور اللہ جس کا چاہے یہ اجر بڑھائے. بے شک اللہ بہت وسعت والا ہے. ہر روز کئی نوجوان مجھے بتاتے ہیں کہ کیسے یوتھ کلب نے ان کی زندگی بدلی, کیسے انہیں ڈپریشن, حرام ریلیشن شپس, ڈرگز, فحاشی, دین سے بیزاری, ایتھیزم, فیمنزم, لبرلزم, ان تمام اندھیروں سے کس طرح یوتھ کلب کی ویڈیوز نے نکالا, اور کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور کی طرف آئے وہ سب, کیسے یوتھ کلب کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی آئی. ایسے لاکھوں نوجوانوں تک ہماری پہنچ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد آپ کی چیریٹی, آپ کے صدقات اور آپ کی زکوٰۃ سے ممکن ہوتی ہے. ہماری ویڈیوز, پوڈ کاسٹ کروڑوں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں, اور ان کے ذریعے اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے والے ہر ایک شخص, اور اس سے آگے اس کی سنورنے والی تمام نسلیں, سب کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں جائے گا انشاءاللہ. اس لیے بی پارٹ آف دا یوتھ کلب فیملی اینڈ ڈونیٹ ناؤ. اس کے علاوہ ایک اور ٹرک یہ ہوتی ہے اس کے اندر, دیٹ از کالڈ دا سائلنٹ ٹریٹمنٹ. اب آپ یہ کرتے ہو, اگر آپ یہ کر رہے ہو کہ کوئی بندہ آپ سے پرابلم کی سولوشن کی طرف جانا چاہتا ہے, اف دیر از اے پرابلم ان یور ریلیشن شپ, دیر از اے پرابلم ان یور ورک پلیس, کوئی بندہ اس پرابلم کو آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہے, اس کے سولوشن کی طرف جانا چاہتا ہے, تو انسٹیڈ آف گیٹنگ ٹو دا سولوشن اور ٹاکنگ ٹو دیٹ پرسن, آپ اس معاملے کو آل ٹوگیدر جو ہے وہ بات کرنا ہی چھوڑ دو اس بارے میں, اینڈ یو رن اوے فرام اکاؤنٹیبلٹی, اینڈ یو رن اوے فرام ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ سبجیکٹ, اور آپ کرتے گا اس کو اوائڈ کرتے ہو. یعنی یہ ایک اور ٹرک آپ یوز کر رہے ہو بیسیکلی, دا سائلنٹ ٹریٹمنٹ, تاکہ سامنے والے بندے کو ایسا محسوس ہو کہ جیسے میں نے کسی کے غلط کر دی ہے. اب وہ اگلا بندہ سامنے والا بیچارہ پریشان ہوتا رہے کہ یار میں نے پتہ نہیں اس کا دل دکھا دیے, میں نے اس کا نقصان کر دیا, کیا کر دیا, اور آپ کیا کر رہے ہو, آپ اس سے بات نہیں کر رہے, وہ بندہ اور گلٹ میں چلے جائی جا رہا ہے. چوتھی ٹرک جو یوز کی جاتی ہے اکثر اوقات وکٹم نارسسسٹ کی طرف سے, دیٹ از کالڈ اسکیپ گوٹنگ. اس میں کیا ہوتا ہے, اگین ایز دا نیم سجیسٹ, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی غلط ہو گیا, چاہے آپ کے ورک پلیس میں, چاہے آپ کی زندگی میں, چاہے آپ کی پریکٹیکل لائف میں, آپ اس کے اندر اسکیپ گوٹنگ کا استعمال کرتے ہو. اس میں کیا کرتے ہو آپ, اس میں آپ یہ کرتے ہو کہ آپ کی زندگی میں جو بھی پرابلمز ہو رہے ہیں ان پرابلمس کو آپ ایسوسیٹ کر دیتے ہو کسی ایک شخص کے ساتھ, اور آپ کہتے ہو اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور جب تک اس کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جائے گا, جب تک یہ اس بندے سے انصاف نہیں لیا جائے گا, جب تک اس بندے کو سزا نہیں دی جائے گی, مجھے انصاف نہیں مل سکتا, یا میرے ساتھ زیادتی ہوگی. دس از کالڈ اسکیپ گوٹنگ. یعنی آپ کیا کر رہے ہو, آپ سارے کا سارا جو برڈن ہے اور سارے کی ساری جو ذمہ داری ہے اس گناہ کی, اس پرابلم کی, اس غلطی کی, آپ کسی اور کے اوپر ڈال رہے ہو, حالانکہ وہ آپ کا اپنا ذاتی پرابلم ہے, اور آپ نے کسی اور کے گلے میں ڈال کے اس بکری کو آپ نے ذبح کر دیا. دس از کالڈ اسکیپ گوٹنگ. اس کے علاوہ پانچویں ٹرک جو یوز کی جاتی ہے اکثر اوقات وکٹم نارسسسٹ کی طرف سے, دیٹ از کالڈ پیسو ایگریسونیس. اور یہ بھی آپ نے نام پہلے سنا ہوگا. پیسو ایگریسونیس سے کیا مراد ہے, یہ وہ شخص ہے جو کہ انڈائریکٹلی, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی بندے نے آپ کو رانگ کیا ہے, کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے, تو آپ کیا کرتے ہو, آپ اس شخص کو انڈائریکٹلی پوائنٹس مارتے ہو, آپ اس کو ٹانٹ کرتے ہو, ٹھیک ہے. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے, اور اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا ہے, جو وکٹم نارسسسٹ ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ کسی محفل کے اندر کسی بندے کو وہاں پہ
بےعزت کر دیں گے, اس کو ڈیمین کر دیں گے, اس کو برا دکھا دیں گے, اور اس کے بعد بولیں گے ہو آئی اونلی مینٹ دا بیسٹ, یا میں تو مذاق کر رہا تھا, یا میں تو شغل میں ہی بات کر رہا تھا, میں تو مذاق میں بات کر رہا تھا. جب مثال کے طور پہ کسی محفل کے اندر بیٹھے ہوئے تو کسی کے اوپر ہاتھ مار کے آپ کا ویٹ بڑا ہے, میرے خیال سے آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہوگا ویٹ کو کنٹرول کرنا, یا آپ کے لیے کھانا کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے نا, ڈونٹ وری اٹ ہیپنس, ٹھیک ہے. یا پھر کسی بندے کو بولیں گے کوئی بات نہیں یار, اپنے غصے کو قابو رکھا گیا, مجھے پتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کے لیے غصے کو کنٹرول کرنا, لیکن آئی ایم ود یو, آئی ایم دیر ٹو سپورٹ یو, آپ اس غصے کو قابو میں کریں, ہم آپ کے ساتھ سپورٹ کریں گے آپ کو. یعنی کر رہے ہیں آپ نے اس بندے کے اوپر بلیم ڈال دیا کہ یو آر ایگریسو, اور یا پھر آپ غصہ کرتے ہو, یا آپ اپنے کھانے کو کنٹرول نہیں کر سکتے, یا اینی تھنگ آف دیٹ سارٹ, کسی کے اوپر بھی بلیم ڈالنا ہے, لیکن اس کے اینڈ میں آپ اس کو کہتے ہو کہ یار یو ڈڈ ناٹ مین اٹ, ٹھیک ہے. اور پیسو اگریسو انداز کے اندر اس کو پوائنٹس مارتے رہتے ہو یا ٹانٹس مارتے رہتے ہو, اور کئی دفعہ سارکیزم جو ہے نا, یعنی کہ آپ نے وہ یو ڈو ناٹ مین اٹ, آپ نے کسی سارکیزم کا لبادہ اڑوا کے آپ نے اپنی بات کر دی. تو دس از کالڈ بیسکلی وکٹم نارسسزم. اور یہ جو وکٹم مینٹیلٹی ہے یہ اور کچھ بھی نہیں ہے, یہ صرف اور صرف اپنی اکاؤنٹیبلٹی سے بھاگنا اور کسی اور کے اوپر یا کسی اور سچویشن کے اوپر یا حالات کے اوپر یا واقعات کے اوپر یا کسی اور شخص کے اوپر سارے بلیم کو شفٹ کر دینا. وائی؟ بیکاز یو آر اسکیئرڈ آف اکاؤنٹیبلٹی اینڈ یو ڈو ناٹ وانٹ دیٹ اکاؤنٹیبلٹی. اور یاد رکھیے گا, اگر آپ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کی طرف نہیں جا رہے, آپ اپنی لائف کے اندر کبھی بھی امپروومنٹس نہیں لے کے آ سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ ایکسپرٹس نے, اب سائیکالوجسٹ نے اس کو اس وقت ایک باقاعدہ ایک بیہیورل ڈس آرڈر, جس کو آپ NPD کہہ سکتے ہیں, اس کے طور پہ اس کو کلاسیفائی کر دیا, اور اس کے بارے میں باقاعدہ اب ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, اس کا علاج ہوتا ہے ابھی. سو ڈونٹ بی ون آف دوز پیپل کہ خدا نخواستہ چھوٹی چھوٹی عادات کی وجہ سے الٹیمیٹلی آپ ایک مینٹل ڈس آرڈر کی طرف آہستہ آہستہ جانا شروع کر دیں, ایک بیہیورل ڈس آرڈر کی طرف آپ آہستہ آہستہ جانا شروع کر دیں. اور ہمارے دین نے بھی ہمیں یہی مزاج سکھایا ہے. ہمارا دین بھی آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ زندگی میں جب بھی کچھ غلط ہوتا ہے تو یو ہیو ٹو اون دیٹ, آپ نے اس رسپانسبلٹی کو اون کرنا ہے. زندگی میں جب بھی کچھ غلط ہوتا ہے یو ڈو ناٹ تھنک اباؤٹ وائی دیٹ از ہیپننگ, یو تھنک اباؤٹ ہاؤ ٹو ریزالو اٹ. آپ کا دین بھی آپ کو یہ سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر یہ بات فرماتے ہیں, سورہ شعراء کے اندر آیت نمبر 30 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, کہ وٹ ایور آف مس فارچون بفالز یو, زندگی میں جو کچھ بھی تمہارے ساتھ برا ہو رہا ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کمائی, دس از بیکاز آف یور اون ڈوئنگس. ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بہت زیادہ ویعفو عن کثیر, اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. تو یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی آپ کو یہ سکھایا کہ آپ جو ہے وہ اپنے گناہوں کو اون کریں, اپنی رسپانسبلٹیز کو اون کریں. یہ آپ کے اپنے معاملات کی وجہ سے ہو رہا ہے. ڈونٹ شفٹ دا بلیم ٹورڈز پیپل, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آپ کو یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ آپ اپنے اونٹ کو باندھیں, اس کے بعد اللہ کے اوپر بھروسہ کریں. یعنی آپ کو یہ سکھایا گیا ہے کہ یو ڈو یور ایفرٹ, یو ڈونٹ تھنک اباؤٹ دا ریزلٹس, اس کے بعد آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر معاملہ چھوڑ دیں. فَإِذَا عَزَمْتُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, آپ نے عزم کر لیا, you decide what you have to do and then you leave it to Allah subhanahu wa ta'ala. You don't talk about the circumstances, you don't talk about what bad has happened to you, because that way you are hampering your own chances to success. اور یہ دوسروں کے اوپر فنگر پوائنٹنگ ہوتی ہے, دوسروں کے اوپر سارا کا سارا ملبہ گرانا ہوتا ہے اور بوجھ گرانا ہوتا ہے, یہ بھی ایک مومن کا شیوا نہیں ہے, اور یہ ایک مومن کا بیہیویئر نہیں ہوتا ایسے. وائی؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں, جو میرے بندے ہیں, دے ڈو ناٹ ڈیل لائک دس. وہ کیا کرتے ہیں؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو بہت معاف کرتے ہیں, یعنی لوگوں کو بہت لیوریج دیتے ہیں, لوگوں کو بہت گنجائش دیتے ہیں. دے ڈونٹ بیہیو لائک دس. اور یاد رکھیے گا, اگر آپ اس وکٹم مائنڈ سیٹ کا شکار ہیں, دیر از اے ویری ہائی چانس کہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت ایگریسولی بھی بیہیو کرتے ہوں گے. اس کے پیچھے بہت لمبی ریزنز ہیں وائی وی بیکم لائک دس. اس کی بچپن سے ٹریننگ ہوتی ہے, ہمارے حالات ہوتے ہیں, واقعات ہوتے ہیں. البتہ دی اینڈ پوائنٹ از کہ اف یو پلے آؤٹ یور لائف in a manner where you do not own your own wrongdoings, where you do not own your own sins, in that way you can never improve. And if you try to find an excuse everywhere and don't have a reason anywhere, then remember you are setting yourself up for failure in this life and the next as well.